بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آئی ایم یور ٹیچر فرام میٹروپولیٹن فاؤنڈیشن اسکول. امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. یہ آپ کی اردو کی کتاب ہے کلاس 4 کی. اسائنمنٹ آف اردو کلاس 4 ماہ ستمبر. اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ پچھلی ویڈیوز میں میں نے آپ کو ماہ ستمبر کے سبق ٹیپو سلطان کی بلند خوانی کروائی تھی. سبق ٹیپو سلطان. آج میں آپ کو اسٹوڈنٹس اس کی وضاحت یعنی کہ ایکسپلینیشن دوں گی، سمجھاؤں گی سبق. پہلی 2 ویڈیوز میں ہم نے اس کی بلند خوانی کی تھی اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے بھی بیٹا گھر میں بلند خوانی کی ہوگی. شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. یہ جملہ کس نے کہا تھا؟ یہ جملہ اسٹوڈنٹس ہندوستان کے مشہور حکمران ٹیپو سلطان نے کہا تھا، جو کہ ہندوستان پر حکومت کرتے تھے اور ایک مسلمان حکمران تھے. یہ ان کا جملہ تھا جو کہ بہت ہی مشہور ہوا. ٹیپو سلطان شہید کا مقام بہت بلند ہے. وہ ایک بہت زیادہ ذہین، بہادر اور بچوں کو بہت نماز و روزے کے پابند تھے اور اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتے تھے. ہندوستان کے حکمران تھے تو اپنی رعایا مطلب جو ان کی رعایا تھی جن پہ وہ حکومت کرتے تھے ان کا بہت خیال رکھتے تھے ہر طرح سے. ٹیپو سلطان 1750 میں میسور میں پیدا ہوئے. میسور جگہ کا نام ہے بیٹا. 1750 میں وہ پیدا ہوئے اور ان کے والد کا نام تھا حیدر علی میسور، جو کہ میسور ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کے حکمران تھے. وہ ایک بزرگ ٹیپو مستان کے بے حد عقیدت مند تھے. عقیدت مند یعنی کہ ان کو بہت مانتے تھے اپنی زندگی میں. ان کا کہنا، ان کی بات کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے. اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام بھی ٹیپو ہی رکھ دیا اور اپنے بیٹے کی 4 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے بیٹے کی تعلیم کا آغاز کروا دیا. تھوڑے ہی عرصے میں ٹیپو نے اسلامی تعلیمات تو انہوں نے حاصل ہی کی، کیونکہ وہ مسلمان تھے تو اسلامی تعلیمات تو ضروری تھیں، وہ حاصل کی انہوں نے. اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے مختلف زبانیں بیٹا سیکھی. اس میں عربی تھی، فارسی تھی، انگریزی تھی اور فرانسیسی تھی. یہ ساری زبانیں انہوں نے سیکھیں. جوان ہونے تک ماہر استادوں کی تربیت سے تمام جنگی فنون میں مہارت حاصل کی. پچھلے وقتوں میں بیٹا جنگیں ہوا کرتی تھیں تو تلواروں نیزوں سے ہوتی تھیں، تو اس میں انہوں نے اپنے بڑوں سے، اپنے استادوں سے مہارت حاصل کی. ان کے والد ابتدا سے یعنی کہ شروع ہی سے جنگوں میں انہیں اپنے ساتھ ساتھ رکھتے تھے. اگر وہ جنگوں میں جاتے تھے تو اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتے تھے. پھر اپنے والد کے انتقال کے بعد ٹیپو سلطان 1772 میں تخت نشین ہوئے یعنی کہ جس جگہ پہ ان کے والد حکمران تھے، حکومت کرتے تھے، یعنی کہ اس سیٹ پر وہ بیٹھے، پھر تخت نشین ہوئے. پھر وہاں پر اس علاقے پر انہوں نے حکومت شروع کر دی.
टीपू सुल्तान शहीद एक बहादुर सिपह सालार होने के साथ साथ मुत्तकी और परहेजगार इंसान थे। यानी कि ये तो बेटा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वो नमाज रोज़े के पाबंद थे। कुरान करीम की तिलावत वो बेटा रोज़ाना करते थे, रोज़ाना उनकी रूटीन थी कि वो कुरान करीम की तिलावत करते थे। और मुत्तकी परहेजगार, नमाज रोज़े के पाबंद, नमाज वक्त पे पढ़ना, और एक बहादुर सिपह सालार भी वो थे। और उनका जो इखलाक था वो बहुत ज़्यादा खुश इखलाक थे, मतलब सबसे बहुत अच्छे तरीक़े से बात करते थे। और अहले इल्म के कदरदान थे। अहले इल्म यानी कि जो लोग इल्म रखते थे वो उन लोगों की बहुत कदर करते थे, अहमियत देते थे उन लोगों को बहुत ज़्यादा। उन्होंने अपनी रियासत में ऐलान करवाया कि कोई भी औरत ओढ़नी के बगैर घर से ना निकले। ओढ़नी यानी कि चादर के बगैर घर से ना निकले। स्टूडेंट्स पेज नंबर आप खोल लीजिए 32, क्योंकि 31 की वजाहत मैं कर चुकी हूँ। 32 ओपन कर लीजिए। एक हाकिम की हैसियत से टीपू सुल्तान शहीद ने अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए बेमिसाल काम किए। वो एक हाकिम थे, मैंने आपको बेटा जैसे बताया कि वो मैसूर पर हुक्मरान थे। पहले उनके फादर थे, उनके बाप हुक्मरानी करते थे, फिर ये तख्त नशीन हो गए। तो अपनी हुक्मरानी यानी कि जिन लोगों पे हुकूमत करते थे, अपनी रियाया को के लिए, तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए इन्होंने बहुत से काम किए। और वो इस हुक्मरानी को अल्लाह ताला की अमानत समझते थे। देखा जाए तो ये वाकई अल्लाह ताला की अमानत ही है कि आपको अल्लाह ताला ने इस ओहदे पर फाइज किया है, तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपनी रियाया का ख्याल भी रखें। इसलिए रियाया की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने को वो अपना फ़र्ज समझते थे। रियाया उनसे खुश रहे ये अपना फ़र्ज समझते थे कि उनके लिए तरक्की के लिए तमाम काम किए जाए। उन्होंने बाहर के मुल्कों से इंजीनियर बुलवा कर नए कारखाने लगवाए, तरह तरह की चीज़ों के कारखाने, कपड़े के और मुख्तलिफ चीज़ों के। रेशम की पैदावार में इजाफे के लिए रेशम पैदा करने वाले कीड़े बाहर से उन्होंने रेशम की पैदावार को ज़्यादा करने के लिए रेशम के कीड़े मंगवाए, जिससे कि उन्होंने रेशम के फार्म भी उन्होंने कायम किए। फिर दरियाओं पे बंद बनवा कर नहरें निकलवाईं। और फलों की कसरत के लिए उन्होंने फलदार दरख्त जो थे बेटा वो कसरत यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में लगवाए। किसानों को कर्जा देने का रिवाज डाला। किसान गरीब होते हैं, जाहिर सी बात है, उनको कर्जा दिया ताकि वो अपना काम बखूबी अंजाम दे सकें। तो उनको कर्जा देने का रिवाज टीपू सुल्तान ने कायम किया, जो कि फिर रिवाज बना। असलहा साजी के कारखाने कायम किए। असलहा साजी यानी कि मुख्तलिफ असलहा जहाँ बनता है वो कारखाने उन्होंने कायम किए। रियासत की हिफाजत के लिए समंदरी फ़ौज कायम की। जहाँ पर वो हुक्मरान थे, हुक्मरानी करते थे, तो वहाँ की हिफाजत करने के लिए भी उन्होंने फ़ौज तैयार की, समंदरी फ़ौज। जहाज़ों के नक्शे वो खुद ही तैयार कर लिया करते थे। इसमें लोहे की जगह तांबे का उन्होंने इस्तेमाल शुरू किया। इस दौर में हिंदुस्तान में यानी कि जहाँ वो हुक्मरान थे, हिंदुस्तान में अंग्रेज़ ज़ाहिरी तौर पर तिजारत के लिए आए। यानी कि ज़ाहिरी तौर पे वैसे मालूम सबको ये हुआ कि वो तिजारत की गर्ज से आए, यानी तिजारत करने के लिए आए हैं यहाँ। लेकिन उनके जो अज़ाइम थे वो कुछ और ही थे, मगर उन्होंने सबको ज़ाहिर ये किया कि हम जैसे तिजारत की गर्ज से आए, तिजारत के लिए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने हिंदुस्तान पर अपना कब्ज़ा जमाना शुरू कर दिया। पहले तिजारत के लिए आते रहे और यहाँ की सारी मालूमात भी इकट्ठी करते रहे, और फिर उन्होंने सोचा कि हम हिंदुस्तान पर अपना कब्ज़ा जमा लें, यानी अपने अंडर ले लें, अपने कंट्रोल में ले लें। टीपू सुल्तान ने उनके इरादों को भांप लिया यानी कि टीपू सुल्तान उनकी नीयत को समझ गए कि ये अंग्रेज़
آخر چاہتے کیا ہیں؟ وہ ہندوستان پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اس لیے اس مرد مجاہد نے ان کو یہاں سے بھگانے کے لیے کوششیں کی. اب انہوں نے اپنی طرف سے بہت کوششیں کی کہ وہ لوگ یہاں سے بھاگ جائیں، کیونکہ یہ سمجھ چکے تھے کیونکہ قبضہ ہو جائے گا ان کے ملک پہ. اس سلسلے میں انگریزوں نے ٹیپو سلطان سے کئی بار جنگ کی. اب وہ پہلے کے زمانے میں جنگیں ہوا کرتی تھیں تو انگریزوں نے ٹیپو سلطان کے ساتھ جنگ کی، لیکن وہ سلطان کی بہادری کا مقابلہ نہ کر سکے. جیسے سبق کے شروع میں نے بتایا کہ وہ بہت بہادر سپہ سالار تھے، سپاہیوں کے وہ سپہ سالار تھے. آخر انہوں نے ٹیپو سلطان کے خلاف سازشوں کا جال بچھایا. تو بیٹا جب وہ انگریز ظاہری جنگ سے ان سے جیت نہ سکے تو انہوں نے کیا کرا، انہوں نے مختلف سازشیں بننا شروع کر دی، ان کے پیچھے سازشیں شروع کر دی. کیونکہ سامنے سے تو وہ جیت نہیں سک رہے تھے تو پھر انہوں نے پیچھے سے وار کرنے شروع کر دیے. انہوں نے سلطان کے افسروں کو رشوتیں دے کر سلطان شہید کے خلاف غداری پر آمادہ کیا. اب انہوں نے کیا کرا، جو ان کے سلطان ہوا کرتے تھے پچھلے زمانے میں جو یہ حکم دیتے تھے پھر وہ آگے اپنے کام کرواتے تھے، ان افسروں کو انگریزوں نے کیا کی، رشوتیں دی، پیسے دے کر خرید لیا اور سلطان شہید کے خلاف غداری پر آمادہ کیا. ان کو پیسے سے انہوں نے خرید لیا، یعنی کہ جو انگریز وہ کہیں وہ پھر ویسا ہی کریں ان کے سلطان. ساتھ ہی انہوں نے مراٹھی حکمرانوں نظام دکن کو بھی لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا. مراٹھی حکمرانوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تاکہ ان کی طاقت بڑھ سکے، مضبوط ہو سکے اور یہ اکیلے ہو جائیں تاکہ ان کے اوپر قبضہ جما سکے انگریز. اس طرح انگریزوں نے قلعے کے 3 طرف سے سلطان پر حملہ کر دیا. قلعے کا گھیراؤ کر لیا تھا بیٹا انہوں نے، اور وہ چاہتے تھے کہ ہم ہر طرح سے جیتے ہی. تو انہوں نے پہلے قلعے کا گھیراؤ کیا، یعنی کہ اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا. جنگ کے دوران سلطان کے غدار افسروں نے دشمن کی فوج کو آگے بڑھنے کا موقع دیا. جنگ کے دوران سلطان کے غدار افسروں، یعنی کہ وہی افسر جنہوں نے انگریزوں نے جن کو پیسہ دے کے خرید لیا تھا، انہوں نے فوج کو موقع دیا کہ وہ آگے بڑھ سکے. مطلب انہیں روکنا چاہیے تھا مگر انہوں نے روکا کیوں نہیں؟ انہوں نے روکا اس لیے نہیں کیونکہ انگریز انہیں خرید چکے تھے اپنے لیے سلطان کے خلاف. ادھر کچھ غداروں نے قلعے کا پچھلا دروازہ کھول دیا. غدار وہی جو خریدے جا چکے انہوں نے اندر سے جا کے قلعے کا دروازہ پچھلا کھول دیا، جس سے انگریزی فوج جو تھی وہ پیچھے سے قلعے میں داخل ہو گئی. جب وہ داخل ہوئی تو بیٹا ان کو قلعے پہ قبضہ جمانے میں بہت زیادہ مدد ملی. اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید ان کے لیے لڑنا مشکل ہوتا، مگر غداری جو کہ اندر سے ہوئی، ان کے اپنے لوگوں میں سے ہوئی، تو اس طرح انگریزوں کو موقع ملا کہ وہ اپنا کام جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے کر لیا. اس غداری کی وجہ سے فوج پیچھے سے قلعے میں داخل ہو گئی اور جنگ شروع ہو گئی. عین لڑائی کے وقت سلطان کے غدار وزیر خزانہ نے، جس کا نام پورنیا تھا، سپاہیوں کو تنخواہ دینے کے بہانے میدان جنگ سے بلوایا. میدانی جنگ سے بلوا لیا تاکہ وہاں سپاہیوں کی تعداد کم ہو جائے اور یہ اپنے عزائم میں کامیاب ہو سکے. اس طرح سلطان اپنے چند جانثاروں کے ساتھ تنہا رہ گئے. جو کہ غدار تھے وہ تو سارے چلے گئے اور صرف ان کے ساتھ وہ رہ گئے جو ان پہ جان ہر وقت نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، یعنی کہ ان کے لیے وہ اپنی جان بھی قربان کر سکتے تھے. اس نازک موقع پر ایک جانثار نے مشورہ دیا کہ سلطان ہتھیار ڈال کر انگریزوں سے صلح کر لیں.
یعنی کہ ایک ان کے ساتھ جو ان کے جانثار تھے، انہوں نے کہا کہ اب لوگ بہت کم ہیں لڑائی کے لیے، سپاہی کم ہیں، تو پھر ہم صلح کر لیں. لیکن سلطان جو تھے وہ غیرت مند تھے، انہوں نے صاف انکار کر دیا اور قیامت تک بہادروں کی رہنمائی کرتا رہے گا. انہوں نے کہا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. یعنی کہ وہ کامیابی سے لڑ رہیں گے شیر کی زندگی اور ان کی غلامی کریں گے 100 سال تک گیدڑ کی طرح ڈر ڈر کے زندگی گزاریں گے. تو انہوں نے بہادری سے لڑنے کو ترجیح دی. یہ کہہ کر دشمن کے سامنے ڈٹ گئے. یعنی یہ جملہ کہہ کے وہ دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے آگے مزید لڑنے کے لیے. جسم زخموں سے چور ہو گیا، لیکن وہ انگریز فوج کا مقابلہ کرتے رہے. یعنی کہ ان کو کافی چوٹیں آئی تھیں جسم پہ، مگر وہ پھر بھی انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈٹے رہے، کھڑے رہے مقابلہ کرنے کے لیے اور مقابلہ کرتے رہے. اتنے میں ایک گولی ان کے دل کے قریب لگی اور وہ گھوڑے پر سے گر گئے. ایک انگریز سپاہی نے زمین پر پڑے ہوئے سلطان کی تلوار لینی چاہی. اب وہ گر گئے تھے، ان کے ہاتھ میں تلوار تھی اور انگریز نے چاہا کہ ان کے ہاتھ سے تلوار لے لے، لیکن انہوں نے زخمی حالت ہی میں تلوار کا ایسا وار کیا یعنی تلوار ایسی ماری اسے کہ اس انگریز کی ٹانگ کٹ گئی. یعنی کہ اتنے زخموں سے گھوڑے پر سے نیچے گرے ہوئے تھے، مگر انہوں نے اپنی ہمت جمع کر کے تلوار اتنی زور سے ماری کہ اس انگریز کی ٹانگ کٹ گئی. اس نے تاک کر ایک گولی سلطان کے سر پہ ماری. تاک کر یعنی کہ نشانہ لے کر، اس نے نشانہ لے کر ایک گولی سلطان کے سر پر ماری، جس سے وہ ٹیپو سلطان شہید ہو گئے. اس طرح تحریک آزادی کے اس پہلے ہیرو نے 4 مئی 1799 کو شہید ہو کر ہمیشہ کی زندگی پائی. جیسا کہ بیٹا آپ کو پتہ ہے شہید ہمیشہ زندہ رہتے، شہید کبھی نہیں مرتے. اسی طرح انہوں نے شہید ہو کر ہمیشہ کے لیے زندگی پالی. اسٹوڈنٹس، آج ہمارا یہ ٹیپو سلطان کا سبق کی وضاحت ختم ہوتی ہے. امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا، ریڈنگ سمجھ میں آئی ہوگی. اگر بیٹا آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.